ربنا اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک وادی میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ اس وادی میں جہاں اب مکہ مکرمہ ہے، اور اولاد سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی زوجہ حضرت سارہ کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی، اس وجہ سے انہیں رشک پیدا ہوا۔ یاد رکھیے گا کہ حضرت بی بی ہاجرہ کے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پھر اس کے 14 سال کے بعد حضرت بی بی سارہ کے یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو اس وقت حضرت بی بی سارہ کے یہاں اولاد نہ تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ آپ ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے کو میرے پاس سے جدا کر دیجیے۔ حکمت الہی نے یہ ایک سبب پیدا کیا تھا، چنانچہ وحی آئی کہ آپ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو اس سرزمین میں لے جائیں جہاں اب مکہ مکرمہ ہے۔ آپ ان دونوں کو اپنے ساتھ براق پر سوار کر کے شام سے سرزمین حرم میں لائے اور کعبہ مقدسہ کے نزدیک اتارا۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ پانی۔ ایک توشہ دان میں کھجوریں اور ایک برتن پانی انہیں دے کر آپ واپس ہوئے اور مڑ کر ان کی طرف نہ دیکھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں، اور ہمیں اس وادی میں بے انیس و رفیق، بے یار و مددگار چھوڑے جاتے ہیں؟ لیکن آپ نے اس کا کچھ جواب نہ دیا اور ان کی طرف توجہ آپ نے نہ فرمائی۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چند مرتبہ یہی عرض کیا اور جواب نہ پایا تو کہا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس وقت انہیں اطمینان ہوا اور بی بی ہاجرہ کہنے لگی پھر تو اللہ ہماری ضرور مدد فرمائے گا، ہمیں اب پریشان ہونے کی کچھ حاجت نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک وادی میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس میں نے اپنی اولاد رکھی ہے، وہاں بسائی ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلانے لگیں۔ جب وہ پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت ہوئی، اور پیاس کی شدت کے باعث حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حلق شریف بھی پیاس سے خشک ہو گیا، تو آپ پانی کی تلاش میں یا آبادی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑیں۔ آپ صفا پر گئیں اور بلندی پر چڑھ کر آپ نے دیکھا کہ شاید کوئی قافلہ آ رہا ہو۔ پھر آپ صفا سے مروہ کی طرف گئیں۔ بیچ میں ایک ایسا مقام آتا کہ جہاں حضرت اسماعیل اور آپ کے درمیان ایسا نشیبی علاقہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی نظر سے اوجھل ہو جاتے، تو آپ تیز دوڑتے اور پھر آپ مروہ پہنچتی، تو صفا مروہ، صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا، ایسا 7 مرتبہ ہوا۔ جب 7ویں چکر میں آپ مروہ پہ پہنچی تو یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے اس خشک زمین میں ایک چشمہ نمودار ہوا۔
اور پانی بہنے لگا۔ اب وہاں سے دوڑتی ہوئی آئی اور آپ نے اس پانی کے گرد اپنی انگلی سے ایک دائرہ کھینچا اور اس پانی سے فرمایا زم زم، رک جا رک جا، تو یہ پانی وہیں رک گیا۔ آیت میں حرمت والے گھر سے بیت اللہ مراد ہے، جو طوفان نوح سے پہلے کعبہ مقدسہ کی جگہ تھا اور طوفان کے وقت آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ کے آگ میں ڈالے جانے کے بعد ہوا۔ آگ کے واقعے میں دعا آپ نے نہ فرمائی تھی، اور جب جبریل نے عرض کی کہ آپ دعا مانگیں تو آپ نے کہا کہ میرا رب میرے حال کو جانتا ہے، اور اس واقعے میں آپ نے دعا بھی کی اور گریہ وزاری بھی کی۔ اللہ تعالی کی کارسازی پر اعتماد کر کے دعا نہ کرنا بھی توکل ہے، بھروسہ ہے اور بہتر ہے، لیکن دعا کرنا یہ اس سے بھی افضل ہے، مقام دعا اس سے بھی افضل ہے۔ یعنی دو انداز ہوتے ہیں، ایک انداز وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے موقع پر کیا کہ میرا رب میرے حال کو جانتا ہے، اور آپ نے دعا نہ کی اور اللہ پر بھروسہ کیا، یہ بھی بہتر ہے۔ اور ایک یہ کہ یہاں پر آپ دعا کر رہے ہیں کہ مالک میں اپنی اولاد یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو ان کی حفاظت فرما، انہیں روزی عطا فرما، تو یہ مقام دعا ہے۔ دونوں انداز بہتر ہیں، لیکن افضل مقام دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس آخر واقعے میں دعا فرمانا اس لیے ہے کہ آپ مدارج کمال میں دم بدم ترقی پر ہیں، تو دعا مانگنا یہ درجے کی بلندی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، یعنی حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد اس وادی میں جہاں زراعت نہیں ہوتی، جہاں کھیتیاں نہیں اگتی، تیرے ذکر میں اور عبادت میں مشغول رہیں اور تیرے بیت حرام کے پاس تیری عبادت کریں، نماز قائم رکھیں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے، دور دراز سے اور اطراف کے شہروں سے لوگ یہاں آئیں اور ان کے دل اس پاک گھر کے شوق زیارت میں کھینچے آئیں۔ اے اللہ تو اطراف کے لوگوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو یہ توفیق دے، پوری دنیا سے ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر آئے اور ان کے دل میں تو خانہ کعبہ کی زیارت کا شوق عطا فرما۔ اس میں ایمانداروں کے لیے یہ دعا ہے کہ انہیں بیت اللہ کا حج میسر آئے، اور اپنی یہاں رہنے والی اولاد کے لیے یہ کہ وہ زیارت کے لیے آنے والوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ غرض یہ دعا دینی اور دنیاوی برکات پر مشتمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور قبیلہ جرہم نے اس طرف سے گزرتے ہوئے ایک پرندہ دیکھا، تو انہیں تعجب ہوا کہ اس ریگستانی علاقے میں، ویران اور بیابان میں پرندہ کیسا، شاید کہیں چشمہ نمودار ہوا ہو۔ انہوں نے تلاش کی، جستجو کی، تو دیکھا زمزم شریف میں پانی ہے۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں نے حضرت بی بی ہاجرہ سے وہاں رہنے کی اجازت چاہی۔ وہ لوگ وہاں بسے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، تو ان لوگوں نے آپ کے تقوی کو، آپ کی طہارت کو دیکھ کر اپنے خاندان میں آپ کی شادی کر دی۔ حضرت بی بی ہاجرہ کا وہیں وصال ہوا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پوری ہوئی، اور آپ نے یہ دعا کی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، شاید وہ احسان مانے۔ یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ موسم چاہے بہار کا ہو، خزاں کا ہو، سردی کا ہو، گرمی کا ہو، ہر وقت وہاں پر پھل موجود ہوتے ہیں مکہ مکرمہ میں،
اور ہر موسم کے پھل موجود ہوتے ہیں. سردی کے پھل الگ ہوتے ہیں، گرمی کے الگ ہوتے ہیں، بہار کے الگ ہوتے ہیں، خزاں میں پیداوار الگ ہوتی ہے. لیکن مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں آپ دیکھیں کہ ہر وقت پورے سال چاروں موسموں کے پھل موجود ہوتے ہیں. تو مکہ مکرمہ میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صدقہ ہے، اور مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے کہ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا، میں مدینے کو حرم بناتا ہوں، اے اللہ مکے سے دگنی برکتیں مدینہ شریف میں عطا فرما.